اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انٹر پارٹ 2 یعنی سال دوم گجرانوالہ بورڈ 2018 کا پہلے گروپ کا پیپر ہے اردو لازمی کا۔ دوبارہ سن لیں، گجرانوالہ بورڈ 2018 سال دوم پہلا گروپ اردو لازمی۔ ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، A B C اور D، درست جواب بتانا ہے۔ پہلا سوال ہے، یہ سبق میں سے سوالات ہیں پہلے 5۔ سبق ایوب عباسی کے مصنف، ایوب عباسی کے مصنف 4 آپشنز دیے انہوں نے، مولانا حالی، بی آپشن رشید احمد صدیقی، شاہد دہلوی، نذیر احمد۔ تو جو اس کا آنسر ہے وہ ہے رشید احمد صدیقی نے ایوب عباسی کے بارے میں لکھا ہے۔ اکبری کو ڈیش کے لاڈ پیار نے بگاڑا، اے آپشن ماں، بی آپشن باپ، سی آپشن خالہ، ڈی آپشن نانی۔ تو اکبری کو جس کے لاڈ پیار میں بگاڑا تھا وہ ہے نانی، آپشن ڈی۔ یہ جو سب لکھا ہوا یہاں پہ، سبق دستک کا تعلق اس ادبی صنف سے ہے، اے افسانہ، نمبر بی ڈرامہ، سی ناول اور نمبر ڈی داستان۔ تو جو سبق دستک ہے اس کا آپ کے ساتھ تعلق ڈرامہ ہے، یہ ڈاکٹر زیدی اور بیگم زیدی والا وہ ڈرامہ ہے۔ سوال نمبر 4، عمر ثانی کا لقب دیا گیا، نمبر 1 حضرت عمر فاروق کو، بی عمر بن ہشام کو، سی عمر بن عبدالعزیز کو، ڈی آپشن ابن خلدون کو۔ تو یہ جو عمر ثانی کا لقب ہے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے ہے۔ سوال نمبر 5، وائرلیس ڈیش نے ایجاد کی، اے آپشن ایڈیسن، بی آپشن اسٹیفن، سی آپشن نیوٹن، ڈی آپشن مارکونی۔ تو یہ جو وائرلیس کی ایجاد ہے یہ مارکونی کی ایجاد ہے، یہ 1895 میں پہلی دفعہ اس نے یہ کیا کام۔ اگلا ہے 5 سوالات، یہ مطابقت اور حروف کے درست استعمال کو مد نظر رکھ کر درست جواب دینا ہے۔ سب سے پہلا ہے سوال نمبر 6 یعنی تقریر، یہ آگے اے آپشن کرنی، بی آپشن کرنا، سی آپشن کرنے، ڈی آپشن کرو۔ تو یہ تقریر کرنا، یہ بی آپشن ہے، تقریر کرنا لفظ ہوتا ہے، آسان نہیں۔ سوال نمبر 7، جناب، تشریف۔ جب ہم جناب کہتے ہیں تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، لاؤ نہیں ہو سکتا، لائے نہیں ہو سکتا، لائی نہیں ہو سکتا، لائیں۔ جمع کا صیغہ عزت سے استعمال کیا جاتا ہے جب جناب کا لفظ استعمال ہو۔ 8واں، دوات، قلم دوات میز پر۔ اب یہ قلم دوات اکٹھا چیز ہے تو یہ ہے، یہ واحد کے طور پہ استعمال ہوگی۔ سوال نمبر 9، چڑیاں اور کبوتر شاخوں پر، اب 2 چیزیں ہیں جمع، بیٹھے ہیں، لاسٹ والا کبوتر بیٹھے ہیں۔ اگر ہوتا کبوتر اور چڑیاں تو پھر ہوتا بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، آخری والے کے مطابقت کے ساتھ فعل آتا ہے۔ نیکسٹ ہے اس کے بعد سوال نمبر 10، لڑکوں نے شور مچایا، مچائی، مچائے، مچاؤ۔ تو یہ لڑکوں نے شور، یہ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، مچایا۔ اس کے بعد آتا ہے جیم، رموز اوقاف کو محلوظ رکھتے ہوئے درست جواب دینا ہے۔ 11واں سوال ہے، وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے، یہ آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا، سب سے کم سکتہ، اس سے زیادہ وقفہ، اور وقفے سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ رابطہ، اور سب سے زیادہ جو مکمل رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، وہ ختمہ کہلاتا ہے۔ یوں یہ آپشن بی آ گئی۔ سوال نمبر 12، وقفہ کی تعریف کیجیے۔ وقفہ کیا ہوتا ہے؟ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ دوسرا قول بیان کرنا، تیسرا اس نے آپشن دی ہے سی والی پکارنا، اور ڈی ہے مکمل ٹھہراؤ۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، وقفہ جو ہوتا ہے وہ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ قول بیان کرنا، کسی کی بات کو بیان کرنا، وہ واوین میں لکھتے ہیں۔ پکارنا ندائیہ علامت ہوتی ہے، مکمل ٹھہراؤ ختمہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 13، قوسین کی علامت ہے۔ یہ جو پہلی علامت ہے جسے انورٹڈ کاماز کی شکل میں لکھا ہوا ہے یہ واوین کہلاتا ہے۔ دوسرا یہ ندائیہ یا فجائیہ کی علامت ہے۔ تیسری یہ ختمہ کی علامت ہے۔ یہ چوتھی جسے بریکٹ کہا جاتا ہوتا ہے، یہ قوسین کی علامت ہے۔ سوال نمبر 14، کسی چیز کی تفصیل ظاہر کرنے کے لیے جو علامت لگائی جاتی ہے وہ نام سے ظاہر ہے، تفصیلیہ۔ تو یہ سی آپشن ہے اس کی، تفصیلیہ، کسی چیز کی تفصیل کو ظاہر کرنے کے لیے علامت لگائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 15، ندائیہ کی علامت ہے۔
ندائیہ یہ جو پہلے والی علامت ہے یہ ختمہ کی علامت ہے، دوسری علامت وقفے کی علامت ہے، تیسری علامت یہ رابطے کی علامت ہے، تیسری علامت تفصیلیہ کی علامت ہے، چوتھی یہ جو ہے یہ ندائیہ اور فجائیہ دونوں کی علامت ہے۔ آخری جو ہے امدادی افعال کے ذریعے، یہ 5 سوال آخری۔ پہلا مصدر ہے چکنا، اور یہاں بتا اس کا حساب چکا دو، چکانا اور دینا دو مصدر ہیں، دو فعل یہاں پہ استعمال ہے۔ اصل جو فعل ہے وہ چکنا یا چکانا ہے، دینا یہاں پہ امدادی فعل کے طور پہ ہے، ہمیں امدادی فعل چکنا چاہیے۔ بی آپشن دیکھتے ہیں، اسے دہی چکھنا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، ایک ہی فعل ہے۔ سورج ڈوب چکا ہے، ڈوبنا، اور دوسرا لفظ ہے چکا۔ ڈوبنا اصل فعل ہے، چکنا سے چکا یہ امدادی فعل ہے، تو یہ آپ کی آپشن سی آ گئی اس کی۔ ڈی آپشن دہی کو چکھنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 17 پڑھنا سے، اسے کام پڑ گیا۔ اب کام پڑھنا جو ہے وہ اصل فعل ہے، اور جانا سے گیا جو ہے وہ امدادی فعل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی سے الجھنا درست نہیں، یہاں پہ پڑھنا ہے ہی نہیں۔ ہر کسی سے لڑنا بری بات ہے، یہ بھی نہیں۔ وہ گر پڑا، گرنا یہاں پہ اصل فعل ہے اور پڑھنا امدادی فعل کے طور پہ آیا، یوں یہ آپ کی آپشن آ گئی ڈی۔ سوال نمبر 18 پانا۔ اب یہ سوال بمشکل حل کر پایا، سوال حل کیا جاتا ہے کرنا سے، کر جو ہے یہ اصل فعل ہے، اور پانا سے پایا جو امدادی فعل ہے، تو یہ اس کی آپشن اے آ گئی، یہ اس کا آنسر ہے۔ بی دیکھ لیتے ہیں وہ اسے پانا چاہتا ہے، پانا یہاں پہ اصل فعل ہے اور چاہنا سے چاہتا امدادی فعل ہے۔ اس مسئلے کا حل کیسا پایا، تو یہاں پہ ایک ہی فعل ہے۔ میرے لیے اسے پانا مشکل ہے، یہاں پہ بھی ایک فعل ہے، جہاں پہ ایک فعل ہے وہاں پہ اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے آتا ہے سوال نمبر 19 لگنا، اے آپشن ہے وہ آپ کا کیا لگتا ہے، لگنا سے لگتا ایک ہی فعل ہے۔ وہ رونے لگا ایک ہی فعل ہے۔ گھر میں آگ لگ گئی، یہاں پہ لگنا، اچھا یہاں پہ جو آپشن بی ہے وہ رونا اصل فعل ہے، اور لگا جو ہے لگنا سے یہ اس کا امدادی فعل کے طور پہ استعمال ہوا۔ سی آپشن ہے گھر میں آگ لگی، آگ لگنا اصل فعل ہے، یہاں پہ جانا سے گئی جو ہے یہ امدادی فعل ہے۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، یہاں پہ سردی لگنا اصل فعل ہے، اور رہی سے رہنا سے رہی جو ہے یہ امدادی فعل ہے۔ 20واں ہے چاہنا، چاہنا کی یہ آپشنز جو دی ہوئی ہیں، پہلی ہے اس نے وہی کیا جو چاہا، چاہنا ایک ہی فعل ہے۔ بارش آیا چاہتی ہے، یعنی بارش کا آنا یہ اصل فعل ہے، اور چاہنا یہاں پہ امدادی فعل کے طور استعمال ہے، چاہنا سے چاہتی استعمال ہوا۔ سی آپشن ہے مجھے انصاف چاہیے، ایک ہی فعل ہے۔ آپ چاہتے کیا ہیں، ایک ہی فعل ہے، تو یہاں پہ آپشن جو ہے چاہتی۔ یہاں پہ آپ کو دوبارہ بتا دیں کہ جو جملہ ایک ہی فعل رکھتا ہو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ اس جملے کو دیکھنا جس میں اصل فعل کے ساتھ کوئی دوسرا فعل آتا ہے، اور وہ امدادی فعل کے طور پہ جو اتنے اوپر دیا اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اللہ حافظ۔